بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سن 91 ہجری ہے۔ 91 ہجری سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمائے 81 سال ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ان 81 سالوں میں مدینہ المنورہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ان 81 سالوں میں یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ حجرہ مبارک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ مبارک حجرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حجرہ مبارک میں اپنے 2 عظیم صحابہ اکرام کے ساتھ یہی موجود ہیں۔ ناظرین، اس کا دروازہ اس وقت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، مدینہ میں بہت کچھ ہو چکا، کیا کیا دور آئے اور گئے۔ 91 ہجری میں اس وقت دور جو چل رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا ہے، وہ یہاں کے گورنر ہیں۔ ناظرین، یہاں کے لوگ ان سے بڑے خوش ہیں۔ جو بہت بزرگ لوگ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوبارہ دور آ گیا ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں، احادیث مبارک روزانہ بچوں کو بتائی جاتی ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو سامنے جنت کا ایک ٹکڑا ہے، حجرہ مبارک ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی مبارک ہیں کہ جن کے پاس اللہ رب العزت کے پیغامات آتے تھے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کے جو ہے وہ وحی فرمایا کرتے تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا۔ ناظرین، یہ جنت کا ہی حصہ ہے۔ بچوں کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ بچے آتے ہیں مسجد نبوی میں اور نماز ادا کرنے سے پہلے اور بعد میں یہاں پر کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ مدینہ میں ویسے ہی پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، ویسے ہی سب ایک نظام چل رہا ہے۔ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دور وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف پردہ فرما کے اس کمرے کی حد تک رہ گئے ہیں، ورنہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ مسلمانوں کی حکومت پھیل رہی ہے، بہت دور تک جا چکی ہے۔ ناظرین، 91 ہجری ہے، میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور ازواج مطہرات اس وقت تمام کی تمام ازواج مطہرات کا وصال بھی ہو چکا ہے اور سب جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ یہ جو آپ کو دوسرا حجرہ دکھائی دے رہا ہے، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا مبارک حجرہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت امام حسین کے واقعے کو بھی ہوئے 30 برس ہو چکے ہیں، وہ بھی اب یہاں سے چلے گئے ہیں دوسرے گھر میں۔ یہ حجرات مبارک خالی ہو چکے ہیں اور کئیوں میں دوسرے لوگوں نے آ کے قیام بھی کر لیا ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک بند ہے۔ ایک دن سحری کا وقت ہے، صبح کا، رات ساری بارش ہوتی رہی، مدینہ کی فضا بھیگی ہوئی ہے، ہر طرف ایک جیسے خون کی سی چھائی ہوتی ہے۔ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز ہونے والی ہے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل، اس کے بارے میں وہ کیا فرما: میرا معمول تھا کہ میں رات کے آخری پہر میں مسجد نبوی میں حاضری دیتا تھا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا تھا، آپ بھی بھیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ وہ فرماتا ہے کہ ایسی خوشبو مجھے آنا شروع ہوگی جو زندگی میں نے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی تھی، جس خوشبو کی وجہ سے مدینہ المنورہ کا ماحول معطر ہو چکا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ فضا ہی بدلی ہوئی ہے، جیسے کچھ جنت کی فضا بنی ہوئی ہو۔ ناظرین، فرماتے ہیں کہ پھر میں خوشبو کی طرف چل پڑا، چلتے چلتے پھر میں واپس آیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک کے قریب، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے قریب پہنچا، روشنی کم تھی، تو جو میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا
تو جو مشرقی دیوار ہے حجرہ مبارک کی جو جنت البقیع کی طرف ہے وہ اندر سے گری ہوئی ہے، وہ گر چکی ہے۔ اب ناظرین جب انہوں نے دیکھا کہ حجرہ مبارک اندر سے دکھائی دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت حجرہ مبارک میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام پیش کیا۔ ابھی میں یہیں پر تھا کہ اچانک مدینہ المنورہ کے گورنر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں پر آ گئے۔ اب جب آئے وہ ماحول دیکھا تو وہیں کھڑے رہے، اندر داخل ہونے کی جرت نہیں محسوس ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس حجرہ مبارک کے اندر قدم رکھ سکوں، یہ بہت مبارک زمین۔ فرمایا جلدی سے کپڑا لاؤ اور اس دیوار کو ڈھانپ دو۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو کپڑے سے ڈھانپا تو علی الصباح ایک شخص تھا مدینہ منورہ کا جس کو مستری یا میسن کہتے ہیں، تو اس کو حجرہ مبارک کے اندر جانے کے لیے کہا گیا۔ اس نے کہا نہیں، میری ہمت نہیں ہے، کوئی اور بھی میرے ساتھ چلے، میں اکیلے نہیں جاؤں گا۔ تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ دو اور حضرات بھی تیار ہو گئے کہ ہم بھی جائیں گے، کیونکہ ناظرین تقریباً 30 سالوں سے یہ دروازہ مبارک بند تھا، آپ کو معلوم ہے۔ ناظرین اچانک حضرت عمر بن عبدالعزیز رک گئے اور کچھ سوچا۔ انہوں نے اپنے آزاد کردہ ایک غلام مزاحم، اور پھر وہ اندر گیا تو وہ حجرہ مبارک کا جو اس نے دیکھا کہ کہاں سے تعمیر کرنا ہے، وہ دیکھنے کے بعد اس نے بتایا کہ پہلی قبر دوسری دو قبروں کے مقابلے میں تھوڑی سی نیچی تھی۔ تو ناظرین اس نے پھر یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ پہلی قبر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور دوسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تیسری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تھی۔ تو ناظرین اس حجرے کی اس دیوار کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تعمیر کر دیا گیا۔ تو ناظرین یہ دیوار اس سے اور زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کے خلیفہ عبد الملک سے مشورہ کیا، ان سے کہا کہ یہ باقی حجرات یہ بھی سارے بہت کمزور ہو گئے ہیں، ان کی دیواریں کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ یہی حال مسجد نبوی کا بھی ہے۔ کوئی بھی عمارت آج کل بھی ناظرین دیکھ لیجئے کہ کتنے عرصے میں کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کو بنے ہوئے تو تقریباً 90 سال ہو چکے ہیں۔ پہلی ہجری میں تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود توسیع فرمائی تھی، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر فرمائی تھی۔ اب دوبارہ اس کی تعمیر کا وقت آ چکا۔